لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب الحج چیپٹر 48۔ کسوت القعبہ، وہ کعبہ پر غلاف چڑھ ایکچولی ہے کعبہ کا لباس، لیکن اصطلاحاً اسے غلاف کہا جاتا تو کوئی غلاف اس لیے استعمال ہوا۔ حدیث نمبر 1594۔ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں، بلکہ سب کو نکال کر تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں۔ اس سے ایک تو یہ بات ہوئی کہ خانہ کعبہ کے اندر سونا چاندی موجود تھا اور ہے، کیونکہ آپ نے بھی اس کو نہیں چھیڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ اور جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ حبشی قبیلہ آئے گا اور جو اس کا خزانہ ہے وہ نکال کر لے جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے اور کہیں اس کے فرش کے نیچے یا کہیں پہ وہ موجود ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو تقسیم نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ جو ان سے پہلے گزرے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھیڑا، تو آپ نے بھی نہیں چھیڑا اس کو۔ ادروائز جو یہ بات ہے آپ کی فرمانا کہ میرا تو یہ ہے دل کہ میں اس کو نکال کر تقسیم کر دوں، تو یہ پبلک انٹرسٹ کو زیادہ واچ کرنا اس کا یہ ہے کہ بندوں کے حقوق زیادہ ہیں، تو اس میں اتنی بات۔ چیپٹر 49 عدم الکعبہ، اور یہ اس کی ترجمۃ الباب ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فوج بیت اللہ پر چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھسا دی جائے گی۔ یہ 2118 صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ آئے گا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ جس لشکر کی اس میں ذکر ہو رہا ہے، جس لشکر کا، وہ مقام بیضاء میں پہنچے گا تو ان کو اول سے آخر تک زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسے شروع سے آخر تک کیوں دھسا دیا جائے گا، کیونکہ وہاں تو مارکیٹ بھی ہوگی اور وہاں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر کا حصہ بھی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع سے آخر تک ان سب کو دھسا دیا جائے گا، یعنی زمین بلند کر دیا جائے گا، لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ کچھ تو لشکر میں شامل ہونے کی وجہ سے دھسا دیے جائیں گے، اور کچھ جو ہے اس لیے کہ ان کا وقت پورا ہو گیا اور وہ وہاں موجود تھے اس لیے دھسا دی جائیں گے۔ لیکن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو لشکر والوں کو لشکر کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی صورت عذاب ان کے لیے ہوگی،
اور جو بے گناہ تھے ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، لیکن ان کو اس وقت موت آئی، ان کا حشر جو ہے وہ ان کی نیت کے مطابق ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حدیث نمبر 1595، یہ پہلے ہم اس کو کر چکے ہیں 1591 میں۔ اور یہ وہ حدیث شریف وہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کعبہ کا گرانے والے کو دیکھ رہا ہوں، ایک سیاہ فام اکڑ کر چلنے والا کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے۔ اس حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا، کأنی بہی اسود جہاں یقلع حجرن حجرن، کہ بے شک میں کیا کر رہا ہوں، بہی اسود جہاں کالا مغرور، یقلعوها حجرن حجرن، یہ ہا جو ہے اس کے اندر کیوں ساتھ تھوڑی سی عربی بھی ہوتی چلی ہے نا، یا مونس کے لیے ہے اور یہ اس کا فعل ہے، یہ والا یقلعو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ القصص 28واں سورہ، آیت کا نمبر 88، کل شیء حالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون، کہ سوائے اللہ کی ذات کے کل شیء حالک، ہر شے نے ہلاک ہو جانا، ٹھیک ہے، الا وجہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وجہ چہرہ ہے، وہ چہرے سے ذات کی طرف اشارہ کیا گیا، سوائے اللہ کی ذات کے، لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کا ہی حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عذبا تھا، کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی، یا حمید نہیں، حمید نہیں ہے، حمید ہے، جہاں بھی اس حدیث کی سند میں یہ لفظ آئے گا نا، جس کو ہم حمید پڑھتے ہیں، یہ حمید ہے ایکچولی، نے یوں کہا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی نہ ہوتی، پھر ایک دیہاتی، ایک نوجوان ایک کبھی اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا۔ مسلمانوں میں بڑا شاک گزرا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بلند ہوتی ہے وہ اسے پست کر دے، شاید اسی سے نکلا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد چیپٹر 59 حدیث کا نمبر 2872۔ یہ ایکچولی یہاں حدیث کوٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کی سینکٹی کی بات کرتے ہیں نا، بزرگیت کی بات کرتے ہیں، تو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہمارے نزدیک یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کچھ نہیں ہونے والا، اور اس کو کچھ ہو جائے خدا نخواستہ تو یہ کوئی اس کو مارک نہ کر دیا جائے، کہ دین کے حوالے سے مارک نہ کر دیا جائے کہ دین کوئی نیگیٹو چیز آ گئی۔ ایکچولی کعبۃ اللہ بھی دوسری اشیاء کی طرح ایک شے ہے کائنات میں، ٹھیک ہے، اور جو سورہ القصص میں بیان فرمایا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر چیز نے ختم ہو جانا، خالق ان کو آپ فنا پہ لے جائیں نا، ہر چیز نے فنا ہو جانا، تو اس میں پھر خانہ کعبہ بھی آتا، اور خانہ کعبہ کو مسلمان تو اپنے ہاتھ سے گرانے سے رہے،
تو پھر اس کے لیے کوئی اور ہی ایسی قوم چاہیے جو اس کو گرائے، تو وہ جو سبب بنے گا وہ یہ سیاہ فام جو جن کا ذکر ہے حبشہ سے، افریقن جو ہیں یہ اٹھیں گے اور یہ لوگ اس کا کر دیں گے۔ اور اس کی وجوہات وہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی بے عملی اور ان کے گناہ ہی ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے سپورٹ میں یہ حدیث شریف دینے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عقبہ جو ہے وہ اس کی اپنی ایک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے تو اس کی اپنی تعظیم ہے۔ ایوری باڈی وانٹڈ کہ وہ ہمیشہ فاتح ہی رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے وہ اس کو پست کر دے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اگر اونٹنی جو ہے وہ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اختیار سے۔ تو خانہ کعبہ اگر منہدم ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے، لہ الحکم۔ ٹھیک، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ حدیث 1596، یہ 1591 یہ وہی حبشی والی حدیث شریف ہے۔ چیپٹر 50، ما ذکر فی الحجر الاسود، کہ حجر اسود کے بارے میں جو بیان کیا گیا۔ حدیث کا نمبر 1597، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ٹھیک، اچھا، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں حدیث کتابوں میں بھی اور یہ سارے، اور اس حدیث شریف کو بہت سارے فرقے اپنے اپنے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی لیتے ہیں، لیکن اس میں پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہ شے جو قابل قدر نہ ہو اس کو اگر اللہ والے چھو بھی لیں تو وہ قابل قدر ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا سبب ہے اس حدیث شریف کا۔ نمبر 2، اس میں ذکر ہے کہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پتھر میں کچھ ایسی بات ہے جو اللہ کے نبی نے بھی اس کو بوسہ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جنت سے آیا یہ پتھر، اور روز محشر اس نے گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے، جس نے اس کو اس کا بوسہ دیا، جس نے اس کو چھوا، جس نے اس کا استعلام کیا، یعنی دور سے، وہاں نہیں جا سکتا تھا رش کی وجہ سے، تو دور سے اس نے استعلام کیا، سب کی گواہی یہ دے گا، ٹھیک ہے۔ سو ان another way کہ جب اس کی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو حدیث میں ہے کہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زبان عطا کر دے گا، ٹھیک ہے، زبان، زال کے اوپر زے کے اوپر پیش ہے، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ سے زبان عطا فرما دے گا اور وہ زبان کے ذریعے یہ گواہی دے گا۔ تو اس کا یہ میکنزم ہے اس پتھر کا۔ تو پتھر میں بھی جو ہے وہ فضیلت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی پتھر نالی میں لگا ہوا
کوئی پتھر جو ہے وہ طوائف کے کوٹھے پہ لگا ہوا، اور کچھ پتھروں کی قسمت ایسی ہے کہ کوئی خانہ کعبہ میں لگا ہوا، حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، اور کوئی پتھر جو ہے وہ اللہ والی کی قبر پہ لگا ہوا، وہ بھی پتھر ہے۔ تو ہر پتھر کا اپنا نصیب ہے۔ اب آ جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی علمیت اور آپ کا جو رتبہ ہے اس کی ایک مثال یہاں ہے کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، جب انہوں نے طواف کر لیا تو وہ حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے، پھر کہا میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب اس کی طرف منہ کر کے یہ بات کہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنتا ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، آگے اللہ بہتر ہے۔ اور اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ہم نے یہ حدیث پہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر نے اس کو بوسہ دیا۔ یہاں تک تو پچھلی حدیث بھی ہم نے دیکھی جو زیر شرح حدیث ہے۔ اصل بات آگے شروع ہوتی ہے۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بے شک یہ نقصان پہنچاتا ہے اور نفع دیتا ہے۔ آگی اگلی بات کہ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتا تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا یہ نفع بھی دے سکتا ہے، یہ نقصان بھی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کتاب اللہ میں کس مقام پر یہ بات؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سورہ الاعراف آیت نمبر 172۔ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے اس کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ ہاں میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ بول اٹھے کیوں نہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان سے اقرار کرایا کہ وہ رب ہے اور وہ بندے ہیں، یعنی حضرت آدم بندے، اور ان سے پکا وعدہ لیا اور اس کو ایک صحیفہ میں لکھ دیا، اور اس پتھر کی 2 آنکھیں اور زبان بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ جو صحیفہ تھا نا وہ رکھ دیا پتھر کے اندر، اس پتھر کی 2 آنکھیں اور زبان بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ کھول، تو اس نے منہ کھولا، پھر وہ صحیفہ اس کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا جو تجھ سے وفا کرے اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دینا، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا اور اس کی ایک زبان نکلی ہوگی، اور جو توحید کے ساتھ اس کی تعظیم کرے گا یعنی استلام کرے گا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ سو اے امیر المؤمنین، یہ نقصان بھی پہنچائے گا اور نفع بھی پہنچائے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس قوم میں ہوں جس میں اے ابو الحسن تم نہ ہو، یعنی آپ نے اللہ کی پناہ مانگی کہ میں ایسی قوم میں ہوں جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ نہ ہو، تو میں اس سے اپنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اسی قوم میں ہی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ میں وہیں ہوں جہاں پہ یہاں اختلاف بنا کے بیٹھے ہوں۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب مناسک الحج، حدیث کا نمبر 1682۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود قیامت کے دن
جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہو کر آئے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے، اور وہ اس کے بارے میں جس نے سے چوما ہوگا یا استلام کیا ہوگا بات کرے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرتا ہے۔ یہ اس پتھر کی قسمت ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کتاب المناسک چیپٹر 643 حدیث کا نمبر 2737۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے، جو بات سمجھنے والی ہے، کہ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث تو آ گئی کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا نہ ہوتا تو میں بھی نہ تمہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول سے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اس سے آپ نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب جیورسٹکلی صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے یہ فلی اپلیکیبل نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی اس روایت کے ہوتے ہوئے یہ والی یہی وہ چیز ہے جو فقہ میں بنیادی طور پہ معلوم ہونی چاہیے فقہ کے لیے، کہ قرآن میں کون سی آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور حدیث میں کون سے ایسے فرمودات ہیں، فرمان ہیں جو کہ بعد میں تبدیل ہو گئے یا جن سے رجوع کر لیا گیا اگر وہ صحابہ کے۔ چیپٹر 51 اغلاق البیت ویصلی فی ای نواحی البیت شاء۔ اغلاق من ہوتا ہے کلوز، اغلاق البیت کہ گھر کو بند کر دینا۔ گھر کو بند کیسے کیا جاتا ہے؟ دروازے کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو اس لیے نیچے یاروں نے لکھ دیا دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ ایک تو جو میری جان جاتی ہے نا ان دیسی عربیوں سے، وہ پہلے دیسی انگریز نہیں مانتے، اب یہ دیسی عربی بھی جو نہیں پھیل گئے کافی سارے، ان کا جو دل کرتا ہے نا یہ ترجمے کرتے رہتے ہیں اس کو۔ وَيُصَلِّ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ، کہ اس کے انواع میں یعنی اس کے کونوں میں جہاں چاہے نماز پڑھ۔ حدیث نمبر 1598، یہ 397 میں گزر چکی ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید اور بلال و عثمان بن ابی طلحہ، حضرت بلال، حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین چاروں خانہ کعبہ کے اندر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 صحابہ، ٹھیک ہے، اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھا جو اندر گیا۔ یہ کون بیان کر رہا؟ حضرت سالم کے والد۔ میری ملاقات بلال رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اندر پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، دونوں یمینی ستونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ ان میں جو عثمان بن ابی طلحہ ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اللہ معاف کرے اور غلط، یہ ان کو
خانہ کعبہ کی چابی دی گئی تھی، اور یہ آج بھی انہی کی نسل کے پاس ہے خانہ کعبہ کی چابی ہے، آگے اللہ بہتر جانتا۔ علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں کعبے کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، خواہ فرض ہو یا نفل۔ جمہور فقہا کا یہی قول ہے۔ امام مالک کے نزدیک بیت اللہ کے اندر فرض پڑھے جائیں گے نہ سنت ہے، صرف نفل پڑھے جا سکتے، یہ امام مالک نے کہا۔ اور اگر فرض پڑھ لیے، امام مالک کے قول، اگر فرض پڑھ لیے اندر اور نماز کا بھی وقت موجود ہے تو پھر باہر آ کر دوبارہ نماز پڑھ رہے وہی والی۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ ہے، ویسے ہی ہے جیسے تحری جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ چیپٹر 52 الصلاۃ فی الکعبہ، اور عربی اس میں پڑھا جائے گا تو یہ الصلاۃ فی الکعبہ۔ نمبر 1599، یہ 397 میں گزر چکی ہے، یہ پچھلی والی حدیث کی طرح۔ چیپٹر 53، اس کی تعلیق ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حج کرتے مگر کعبہ کے اندر نہیں جاتے تھے۔ حدیث نمبر 1600، 1600 نمبر حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی، اور جہاں قدم مبارک کے نشانات ہیں نا، جس کو انہوں نے سونے کا وہ چڑھا کے بند کر دیا، وہ کھول چڑھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے، اور تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔ پچھلی حدیث میں ہے کہ گئے تھے اور اندر نماز بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا جی گئے تھے، اور انہوں نے کہا جی نہیں گئے تھے۔ پرابلم وہی ہے، جنہوں نے دیکھا کہ اندر تشریف لے گئے انہوں نے بیان کیا کہ لے گئے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے ذہن میں یہی تھا کہ آپ اندر تشریف نہیں لے گئے، انہوں نے یہی بیان کر دیا۔ اس کا جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ یہ ہے، تطبیق جس کو کہتے ہیں۔ کوئی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا سمجھ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف تب لے گئے تھے جب دیواروں پر موجود تصاویر کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اچھا، کچھ نہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تصاویر نہیں تھی بلکہ یہ مجسمے تھے جو بنائے گئے تھے، مگر جو صحیح ورژن ہے اس کا، جو قریب ورژن لگتا ہے وہ یہ ہے کہ تصاویر تھی، اس میں انبیاء کی بھی تصاویر بنائی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھی تو اندر اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک وہ مٹا نہ دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر پابندی لائے، واللہ ان حضرات نے کبھی تیر نہیں پھینکے۔ اس زمانے میں وہ تیروں پہ لکھ کے نا تو اس کے ذریعے فال نکالی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ویسے تیروں کو پھینکتے تھے تو وہ جو تیر سیدھا ہو جاتا تھا نا جس پہ، تو اس پہ جو لکھا ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہی ہے، یہ فیصلہ ہے۔ تو اس جو تصویریں بنائی تھی نا اس میں وہ جو فال والے تیر تھے وہ ان انبیاء کرام کے ہاتھوں میں دکھائے گئے تھے، وہ بنائے گئے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان پر بربادی لائے ان کے بنانے والوں پہ، واللہ یعنی اللہ کی قسم ان حضرات نے کبھی تیر نہیں پھینک، ٹھیک ہے، وہ تیر 5 سا پلٹتا تھا نا، تو جو تیر الٹے ہوتے تھے اس پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، اس کو کینسل کر دیتے تھے، جو تیر سیدھا ہوتا تھا اور اس پہ لکھا ہوتا تھا یعنی عبارت والا حصہ اوپر آ جاتا تھا اس کو وہ لے لیتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء چیپٹر 8 حدیث کا نمبر 3352۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق آپ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں پر تعجب ہے جو کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال کے باوجود کیسے سر اوپر اٹھاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوتے تو آپ کی نظر سجدہ کی جگہ سے تجاوز نہیں کرتی تھی، ٹھیک۔ یہ جب اللہ نے مجھے توفیق دی میں خانہ کعبہ کیا تو میرے سامنے ایک سوال تھا، سوال یہ تھا کہ ہم جب اپنے اپنے ملکوں میں نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری نظر نیچے ہوتی ہے، تو اب خانہ کعبہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو کیا نظر اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی؟ اس کا جواب یہی تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف سے نماز نہیں ہے نا، تو رخ ہے، اصل تو نماز اللہ کے سامنے ہے، چاہے آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوں، چاہے آپ اپنے اپنے ملکوں میں جہاں نماز پڑھ رہے وہاں ہو، تو بات ایک ہی ہے کہ دونوں جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے ہے، تو اس میں نظر نیچے ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں اس میں ملی وہ یہی ہے۔ بعض لوگ خیال نہیں کرتے، وہ خانہ کعبہ کو ایسے دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے، وہ غلط ہے، وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کو سجدہ کیا، معاذ اللہ استغفر، تو ایون اگر خانہ کعبہ میں بھی ہو تو نظر کو نیچے رکھا جائے۔ چیپٹر 54 حدیث کا نمبر 1601۔ من کبر فی نواحی کعبہ، جس نے کعبہ کے کونوں میں تکبیر کہی، حدیث نمبر 1601۔ یہ 398 میں گزر چکی، یہ پچھلی والی حدیث ہی ہے۔ چیپٹر 55۔ اچھا وہ تھے بڑے بے ایمان، وہ کرتے یہ تھے نا، وہ تیر تب تک پھینکتے رہتے جب تک ان کی مطلب کی عبارت اوپر نہ آ جائے۔ چیپٹر 55۔ کیف کان بدء الرمل، کہ رمل کی ابتدا جو ہے وہ کیسے، حدیث نمبر 1602۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ تو مشرکوں نے کہا کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، تھوڑا سا اکڑ کے چلیں، ٹھیک ہے، اور دونوں یمانی رکنوں کے درمیان حسب معمول چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب پھیروں میں رمل کریں، اس لیے کہ ان پر آسانی ہو۔ تو یہ پہلے 4 میں جو ہے یہ ہے کہ رمل حج کی ایسی سنت ہے جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ آ گیا معاملہ کہ ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا، اس ٹائم کر لیا گیا، اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں کچھ ایسے تھے کہ جن کو مدینہ منورہ میں بخار ہوا تھا، اور اس بخار کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے تھے بہت، ٹھیک ہے۔
اب وہ ریزن اس کی بیان ہو گئی ہے، اس ریزن کی وجہ سے اس ٹائم رمل کا حکم ہوا. ٹھیک ہوگی بات، یہ تو بنیادی چیز ہوگی. نا کوشچن اس کہ آج کے دور میں کیا رمل کرنا جائز ہے، واجب ہے، فرض ہے یا مستحب ہے؟ آپ سے ترک کر دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ترک کر دیں تو گناہ ہے. یہ تمام چیزوں کا فیصلہ کیسے ہوگا، اس پہ اختلاف ہے. اور جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص وجہ کی وجہ سے کیا گیا تھا، خاص وجہ کے تحت کیا گیا تھا، اب جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے یہ پارٹ آف سننا ہے، سنت کا حصہ ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ عمل سنت ہے. ٹھیک ہے. دوسروں نے کہا کہ یہ سنت نہیں ہے، لہذا جو چاہے سو کرے، جو چاہے نہ کرے. اب یہاں مجھے یاد پڑتا ہے یہ ترجمہ ہی غلط ہوا تھا، اس میں نعم الباری میں بھی ترجمہ غلط ہوا تھا. یہ میں نے وہاں سے جو یہ عمدۃ القاری تھی نا، یہ میں نے اس کے پیج سے لیا، پھر اس کو ترجمہ ٹھیک کیا اس کا. حضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا یہ کہنا ہے کہ رمل سنت ہے. امام ابو حنیفہ اور چاروں، یعنی آپ کہہ لیں کہ چاروں جو فقہاء ہیں ان کا یہی ہے کہ یہ رمل سنت ہے. تابعین کی ایک جماعت جن میں طاؤس، عطا، حسن بصری اور قاسم سالم ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چاہے سو کر لے، جو چاہے نہ کرے. حضرت ابن عباس اور جمہور علماء سے مروی ہے کہ حجر اسود سے حجر اسود تک کا رمل کیا جائے. اس پر اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی کیونکہ اس میں سطر کا حرج ہوتا. اسی طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح میں بھی دوڑ نہیں لگائے گی، یعنی عورت یا اس کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے. اگر مرد نے طواف میں رمل کو اور صفا مروہ کے درمیان صحیح میں دوڑنے کو ترک کر دیا تو امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کو ریپیٹ کرے گا، اعادہ کرے گا، اور ایک دوسرا انہی کا قول ہے کہ اعادہ نہیں کرے گا. اس پر بھی اختلاف ہے کہ اس پر دم ہے یا نہیں ہے. تو یہ اختلافی مسئلہ. چیپٹر 56 فقہ حنفی میں یہ سنت ہے. بھاگ کر چلنا اور اس میں طواف میں جو ہے رمل کرنا، اور یہ طواف جو ہے وہ ہے جس کا تعلق حج سے ہے یا جس کا تعلق عمرہ سے، یہ وہ ہے. ادروائز اگر آپ نفلی طواف کریں تو اس میں ضرورت نہیں ہے اس کی. چیپٹر 56 حدیث نمبر 1603. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لاتے تو پہلے طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دیتے اور 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے تھے. جو شخص مسجد الحرام میں داخل ہو اس کے لیے سنت ہی ہے کہ وہ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دے، وہیں سے شروع کرتے ہیں طواف. پھر اس کے بعد طواف قدوم کرے جس کے بعد صحیح بھی ہے، اور اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے. طواف زیارت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن طواف وداع میں رمل اور صحیح نہیں ہے. طواف زیارت کون سا؟ قربانی کر کے
طواف زیارت کیا جاتا ہے جمرات میں جو ہے طواف وداع جو ہے وہ کون سا ہے؟ آخر والا، ٹھیک ہے، اس میں رمل اور صحیح دونوں نہیں ہیں۔ طواف کی اقسام، اس کی 7 اقسام ہے طواف کعبہ کی۔ پہلی ہے طواف قدوم، یہ مقدم سے ہے اور اس کو اس طرح یاد رکھنا، یہ کہیں قدم سے نہ لے لینا، یہ قدوم سے ہے، مقدم سے، تقدیم، پہلے ہونا، پہلا طواف اس کو۔ یہ افراد اور قران کرنے والے آفاقی کے لیے سنت ہے، تمتع یا عمرہ کرنے والے کے لیے خواہ وہ آفاقی ہو یا مکی مسنون نہیں ہے، یعنی یہ سنت میں نہیں ہے، یہ صرف حج والا کے لیے طواف قدوم۔ اور اس میں سے بھی حج افراد یعنی جو اہل مکہ کرتے ہیں، اور قران والے جو کہ ایک ہی احرام باندھتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے اکٹھے، اس سے پہلے حج کی قربانی سے پہلے وہ احرام نہیں کھولتے۔ لیکن جو صرف عمرہ کرنے والے ہیں یا تمتع کرنے والے یعنی حج میں عمرہ اور حج دونوں شامل ہیں، مگر اس طرح کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ مسنون نہیں ہے، چاہے وہ دوسری ملک سے آیا ہو یا وہ وہیں رہ رہا ہو، تو ان کے لیے مسنون نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مکی میقات سے باہر جا کر افراد یا قران کا حج باندھ کر حج کرے تو اس کے لیے بھی مسنون ہے، یعنی یہ اس میں بھی صورت میں کسی صورت میں یہ آفاقی کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھنا، آفاقی مین فرام ادر کنٹری، آفاقی انٹرنیشنل کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر مکہ سے نکل کر میقات پہ جائے، یعنی جیسا مسجد عائشہ ہے وہاں جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر آئے اور اس کی نیت جو ہے وہ حج افراد یا حج قران کی ہو، تو پھر اس صورت میں یہ سنت پوری کرنی پڑے گی طواف قدوم کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا وقت مکہ مکرمہ میں داخل سے وقوف عرفہ کی تک ہے، وقوف عرفہ 9 ذی الحج، ٹھیک ہے، اس سے پہلے پہلے۔ دوسرا ہے طواف زیارت، یہ حج کا رکن ہے، یہ والا طواف، یہ سنت ہے طواف قدوم۔ سمجھ میں آ رہا ہے یار؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ جبکہ طواف زیارت جو ہے یہ حج کا رکن ہے، اسی لیے بتایا گیا نا، جب یہ نہ ہو تو پھر مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ اس کا وقت 10 ذی الحج کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور ایام نہر یعنی 10ویں سے 12ویں تک کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے دم واجب ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نام طواف افادہ بھی ہے، طواف افادہ، اسی کو طواف رکن، طواف حج اور طواف فرض بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا فرق سمجھنا، اور یہ تم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے لیکن تھوڑا کلیئر ہو جائے گا۔ جب یہاں سے پاکستان سے فرض کرو کوئی جائے، انڈیا سے جائے، بنگلہ دیش سے جائے، کسی بھی ملک سے جائے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے پہلے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کے بعد میں نے احرام کھول دینا ہے، اور پھر میں 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ذہن میں ہو اور یہی نیت ہو تو اس صورت میں وہ جب آئے گا خانہ کعبہ میں
تو اس کے لیے طواف قدوم نہیں ہے، وہ طواف قدوم نہیں کرے گا، وہ سیدھا سیدھا کیا کرے گا، جا کے حجر اسود پہ استلام کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو عمرہ کی جو پروسیڈنگز ہیں ساری وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد وہ احرام کھول دے گا، بال کٹوا کر، الگ کروا کے، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کہیں طواف قدوم نہیں ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ وہ اس لیے نہیں ہے، طواف صدر یہ طواف وداع کا دوسرا نام ہے، یہ آفاقی پر واجب ہے طواف وداع، لیکن مکی یا جو آفاقی مکہ مکرمہ میں شفٹ ہو جائے اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ تینوں طواف حج کے ساتھ مخصوص ہیں، کون سے؟ قدوم، زیارت اور صدر، یعنی طواف وداع۔ طواف عمرہ یہ عمرہ میں رکن اور فرض ہے، جو عمرہ کی نیت سے جائے گا وہ طواف کرے گا۔ طواف نظر منت کے تحت، جو کہ جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، یہ طواف نظر ہو گیا۔ چھواں ہے طواف تحیہ، یہ مسجد حرام میں داخل ہونے والے کے لیے مستحب ہے، یہ سب کے لیے ہے لیکن مستحب ہے، جو کرنا چاہے وہ کر لے، جس طرح تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد، تحیۃ الوضو تو ہے وہ اس کے بعد ہے، وضو کے بعد، لیکن یہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر آپ باوضو ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا طواف کر لیا تو وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا، یعنی آپ داخل ہوئے، آپ نے وہ کوئی طواف نظر کرنا تھا آپ نے وہ کر لیا، ٹھیک ہے، یا آپ نے طواف عمرہ کر لیا، تو کوئی بھی اور بھی عمرہ کا وہ طواف کر لیا تو وہ طواف تحیہ جو ہے وہ اس کی کفایت کر جائے گا، یعنی وہ کافی ہوگا، طواف تحیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ طواف نفل یہ جب چاہے کر سکتا ہے، اس کا نہ حج سے تعلق ہے نہ عمرے سے تعلق ہے، اور لوگ کرتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں سارے طواف ہی کر لیتے ہیں، وہ نفلی طواف ہو جاتا ہے۔ چیپٹر 57 الرمل فی الحج والعمرہ، حدیث نمبر 1604۔ تین چکروں میں رمل کیا جائے گا، باقی 4 چکروں میں حسب معمول چلے، حج اور عمرہ دونوں میں، سریج کے ساتھ اس حدیث کو، اچھا یہ دوسری آگے روایت آ گئی، 1605، یہ 1597 میں گزر چکی ہے، اور یہ رمل والا جو ہے یہ پیچھے بھی پہلے حدیث گزر چکی ہے اس کی۔ 1606، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکن یمانی کی تعظیم کرتے دیکھا، میں نے بھی ان کی تعظیم ترک نہیں کی، خواہ سخت حالات ہو یا نرم۔ نافع سے پوچھا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں یمنی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ معمول کے مطابق اس لیے چلتے تھے تاکہ حجر اسود کو چھونے میں آسانی رہے۔ یہ جو اختلاف ہے نا کہ رمل جو ہے وہ بھی ہے یا نہیں ہے، اس اختلاف کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو مختلف اصحابہ کرام ہیں ان کے جو آثار ہیں، یعنی ان سے متعلق جو حدیث ہے اس میں کہیں پہ ملتا ہے کہ انہوں نے کیا، کہیں پہ ملتا ہے انہوں نے
نہیں کیا، تو اس وجہ سے اختلاف یہ بنا۔ کچھ ایک اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن بھی ہے۔ یہ حدیث ان میں سے ایک ہے کہ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ دونوں یمنی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے تاکہ حجر اسود کو چھونے میں آسانی۔ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں رمل کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک، مگر یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ حضرت ابن عمر ان میں سے ایک ہیں جن کے نزدیک اہل مکہ پر رمل واجب نہیں ہے، اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اہل مکہ پر رمل کرنا مستحب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک رمل کرنا جو ہے وہ سنت۔ چیپٹر 58۔ استلام الرکن بالمحجن، چھڑی، سٹک۔ حدیث نمبر 1607۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر طواف کیا تھا۔ اس ٹائم یہ کچا ہوا کرتا تھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے۔ اس چھڑی کو چومتے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ اس چھڑی سے حجر اسود کو ٹچ کرتے تھے، اور پھر وہ چھڑی جہاں سے ٹچ ہوئی تھی نا حجر اسود کو، اس حصے کو آپ چومتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اب آج کے دور میں تو خیر وہ وہاں اونٹ پہ تو نہیں طواف ہو سکتا، لیکن وہ جو چیئر پہ کرتے ہیں طواف، اگر وہ کہیں قریب ہیں اس کے تو وہ کر سکتے ہیں، سٹک لگا کے تو کر لیں، تو وہ اسی میں یہ آ جائے گا، یہ اسی حکم میں آ جائے گا۔ لیکن اور بڑے تیز ہو گئے ہیں سعودی، وہ کرسی والوں کو نزدیک ہی نہیں لگ رہے تھے، ان کو علیحدہ ہی بنا دیے انہوں نے۔ لیکن وہ بات وجہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو دو لوگ چلتے ہیں پھر ان کے پیروں میں لگتی ہے کرسی، وہ ہوتی ہے لوہے کی، وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اب اس میں بحث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ بھئی آپ نے کر دیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے نہیں ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے کی ہو، کیونکہ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ تو آپ بیمار تھے، یہ حضرت ابن عباس کی روایت، تو اس وجہ سے آپ نے سواری میں بیٹھ کے طواف کیا تھا۔ آپ بیماری کی حالت میں تھے تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آتے تو چھڑی سے اس کا استعلام کرتے، طواف سے فارغ ہو گئے تو اونٹ کو بٹھا دیا اور 2 رکعتیں پڑھی، جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا طواف کے بعد۔ سنن ابی داؤد کتاب المناسک چیپٹر 49 حدیث کا نمبر 1881۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر آپ سواری پر بیٹھ کے حجر اسود کو ہاتھ لگاتے تو لوگوں کے لیے تنگی دشواری ہو جانی تھی، اس لیے چھڑی سے حجر اسود کا استعلام کیا۔ الملحب نے کہا کہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ استعلام سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ بعض چیزوں پہ میں سوئی یار اگر آنکھیں بند کر رہے ہیں، ٹھیک، اس میں ویلڈ ریزن پہلے والی ہی ہے، یہ والی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ باقی 2 ریزنز ویلڈ نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک تو یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس لیے ہم نے بھی لکھ دیا۔ چیپٹر 59۔ وَلَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ۔ حدیث نمبر 1608۔ یہ 1609 کے ساتھ آئے گی اس کی شرح۔
1609 حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 یمنی ارکان کا استعلام کرتے دیکھا. یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 یمانی رکن ہیں، یہ صرف ہوا ہے جو بنائے ابراہیم پہ. باقی جو 2 کونے ہیں اس کے، وہ بنیاد ابراہیم پہ نہیں ہیں، وہ ان بنیادوں پہ نہیں ہے جو جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کھڑا کیا تھا. یہ اس پہ نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ان کی 2 کی جو ہے وہ نہیں ہوتی تعظیم، لیکن ان 2 کی ہوتی ہے. وہ کون کون سے؟ وہ رکن شامی ہیں اور رکن عراقی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو 2 کونے ہیں جن کا رخ یمن کی طرف ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، جس کا رخ یمن کی طرف دونوں. نہیں، حجر اسود اور اس سے دوسرا سائڈ پہ جو اس کونا وہ والا. ہم۔ 4 کونوں کی تعظیم کی جائے گی. اس میں حضرت معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن الزبیر، ان کے مطابق یہ ہے. لیکن صرف حجر اسود اور رکن رمانی کی تعظیم کی جائے گی. وہ رکن رمانی وہ جس پہ تارے وہ لگے ہوئے نا، اپنا سوری نشان لگے ہوئے پتھر کونے میں. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابن عباس اور حضرت عمر کا مذہب ہے. یہی فقہ حناف کا مذہب ہے، کیونکہ یہ 2 ارکان ہیں جن کی بنیاد بنائے ابراہیم پہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ آج کا جو ہے مکمل ہوا. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.